الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب 4 بنیادی اصطلاحات میں الہ کے مختلف معانی بیان کیے ہیں، اور حاصل کلام یہ بیان کیا ہے کہ الہ کا مطلب صرف معبود نہ لیا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اصل جو مفہوم ہے وہ اس کی قوت، اس کے اقتدار اور اس کی حاکمیت کا، کہ اللہ کے پاس وہ قوت ہے کہ وہ خالق ہے، پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے پاس وہ قوت اور طاقت ہے کہ ربوبیت کا نظام چلاتا ہے اور غذا فراہم کرتا ہے، رزق فراہم کرتا ہے، پانی فراہم کرتا ہے، آکسیجن فراہم کرتا ہے، تو قوت ہے اس کے پاس۔ اب دیکھیے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 اور 3 کا مطالعہ کریں جو مولانا مودودی نے یہاں پیش کی ہے، اور اس میں یہ استدلال ہے کہ غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی حاکم اعلیٰ ہے اور مقتدر اعلیٰ ہے جس کے پاس اختیارات ہیں۔ یہ غیر اللہ الہٰ یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ کی وہ ہستی ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اس نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں، اس کی حکمرانی میں، اس کے قانون میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے اس کی، کوئی بیٹا نہیں ہے کہ بیٹے کا کچھ حکم چل رہا ہے، شہزادے صاحب کا حکم چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، خلق کل شیء وقدرہ تقدیرا، اور ہر شے کی ٹھیک ٹھیک تقدیر بنائی۔ یہاں تقدیر کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی۔ جیسے پانی کی تقدیر کیا ہے، پانی جم جاتا ہے، برف بن جاتا ہے، اور پانی وہ بلندی سے نشیب کی طرف جاتا ہے، پانی جذب ہو جاتا ہے، اس کی ایک تقدیر ہے۔ پانی جو ہے بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے اور بادلوں کی صورت پہ پھر دوبارہ برستا ہے، ایک تقدیر ہے اس کی۔ ہر سیل کی ایک تقدیر ہے، ہر شے کی ایک تقدیر ہے، ہر ایلیمنٹ، ہر کمپاؤنڈ کی ایک تقدیر ہے، ان کی ویلنسیز ہیں، ان کا ایٹامک ویٹ ہے اور ان کا ایک مولیکولر ویٹ ہے، ایک تقدیر ہے۔ ہر شے کی ایک تقدیر ہے، سورج کی ایک تقدیر ہے، چاند کی ایک ہے، پرندوں کی ہے، جانوروں کی ہے، مچھلیوں کی ہے، سمندر کی ہے، ہر چیز کی ایک تقدیر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لیکن ان تمام حقیقتوں اور ان تمام دلائل کے باوجود، کون سے دلائل؟ کہ وہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی زمینوں اور آسمانوں میں بادشاہت ہے، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور اس کی ساتھ اس کی حکمرانی میں، اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس نے ہر چیز کی ٹھیک ٹھیک تقدیر مقرر کی ہے۔ اس تمام باتوں کے باوجود، ان تمام دلائل کے باوجود وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان بے وقوف مشرک لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہا بنا لیے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، یہ ایک شے بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد بتا رہا ہے لَا يَمْلِكُونَ بِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ خدا، تمہارے جھوٹے خدا، یہ الہا، یہ اپنے آپ کو بھی کوئی نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ لا یملکون، کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ولا یملکون موتاً، یہ موت کا اختیار نہیں رکھتے۔ ولا حیاتاً، یہ زندگی کا اختیار نہیں رکھتے۔ ولا نشورا، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ تو یہاں سورۃ الفرقان میں جو بات بتائی جا رہی ہے،
اللہ اور غیر اللہ کے فرق کو سمجھو، اللہ اور الہہ کے فرق کو سمجھو۔ اللہ ہی تو ایک الہ ہے، باقی کوئی الہ ہی نہیں ہے، لا الہ الا ہو۔ چلیے اب اس کے بعد ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 102 اور 103 کا۔ فرمایا گیا بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والا ہے، موجد ہے، ایجاد کرتا ہے ایسی چیزیں جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جب اس کی بیوی ہی نہیں ہے اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودی کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لم یلد ولم یولد، وہ ہستی ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر ایلیمنٹ اور ہر کمپاؤنڈ کو پیدا کیا ہے، ہر تمام عناصر کو، تمام مرکبات کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ کل شیء، خلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ فرمایا یہ ہے تم لوگوں کا رب، ذالکم اللہ ربکم، اللہ، یہ ہے تم لوگوں کا رب اللہ، یہ ہے تم لوگوں کے اللہ کا صحیح تصور، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر شے پر وکیل ہے، ہر چیز پر وکیل ہے۔ دیکھیے یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں الہ کا مطلب ہے وہ جو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، جو کبھی مرتا نہیں۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، میں کاروبار اس کے حوالے کر رہا ہوں، وہ دکان پر بیٹھے گا، کھیتی باڑی کے کام وہ دیکھے گا، میں تو اب مرنے والا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کیا اللہ بوڑھا ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد جانشین کون ہوگا، وہ ولی عہد کا تعین پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی عہد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کمزور ہوتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ وہ مرتا ہے، نہ کبھی اس کا اقتدار زائل ہوگا، اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بیوی ہی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہوگا؟ وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کا صحیح تصور، رب اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اب یہاں استدلال کیا ہے لا الہ الا ہو میں، کہ جو طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، جو خالق ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی الہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا، اور صرف اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اسی کا سجدہ ہو، اسی کا رکوع ہو، اسی سے دعا مانگی جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں، کسی اور سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، کیونکہ دوسرے بے بس ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، وہ کیا ہمیں دیں گے؟ دینے والا تو وہ ہے خالق۔ وہو علی کل شیء وکیل، ہر شے پر وہ وکیل ہے، ہر شے کا وہ محافظ ہے، ہر شے کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو غیر اللہ کو وکیل نہ بناؤ، غیر اللہ کو خالق نہ بناؤ، غیر اللہ کو رب نہ بناؤ، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی ایک آیت، اب یہاں آپ کو جو غور کرنا ہے اس آیت کے اندر کہ قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے یا غیر
اللہ کے پاس ہے۔ توجہ سے سنیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، دنیا میں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ند بناتے ہیں۔ انداد، ندن کی جمع ہے انداد، کہ اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں ان کو، اللہ کا ہمسر سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، ہمسر سمجھتے ہیں، انداد سمجھتے ہیں۔ اچھا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ تحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ یہ ہے مسئلہ۔ میں عراق گیا ایک مرتبہ، تو وہاں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے کاظمیہ، اور وہاں ایک عالی شان مسجد ہے۔ اس مسجد کے احاطے میں 2 بزرگوں کی قبریں ہیں۔ ایک تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی قبر ہے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور دوسری قبر کھلے حصے میں صحن کے اندر وہ حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کی ہے۔ موسیٰ کاظم جو جعفر صادق کے بیٹے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اور دونوں ہم عصر تھے، اور دونوں کا انتقال غالباً 181 اور 183 کے آس پاس ہوا ہجری میں۔ تو ایک میں نے جرنیل کو دیکھا، یہ 91 کی بات کر رہا ہوں، جب عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ تو ایک جرنیل کو دیکھا میں نے، وہ موسیٰ کاظم کی قبر کے پاس آیا اور نوٹ اس نے قبر کے اندر جاری لگی ہوئی تھی، وہ اطراف وہاں نوٹ ڈالے، اس کے بعد روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، قبر پر رو رہا ہے۔ موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کی قبر پر روتا ہے۔ بھئی کیوں رو رہا ہے تو؟ قبر پہ جا کے کیوں رو رہا ہے کسی کی؟ دیکھیے، یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح وہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ جا کر دیکھیے ہندوستان کے مندروں میں، تروپتی جا کر دیکھیے، کاشی جا کر دیکھ لیجئے، بنارس جا کے دیکھ لیجئے، الہ آباد کے سنگم پر جا کے دیکھ لیجئے، لوگ روتے ہیں۔ وہ ان بتوں کی ایسی پرستش کرتے ہیں، ایسی پوجا کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ خالق کائنات کی جانی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس کے برخلاف جو توحید والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، کیوں نہ کریں ہم اللہ سے محبت؟ پوری کائنات کو بنانے والا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمیں زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، ہمیں سزا دے سکتا ہے اور ہمیں جزا دے سکتا ہے۔ کتنے احسانات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کیوں نہ ہم اس کی محبت کریں؟ کیوں نہ ہم اس بڑی طاقت کو تسلیم کریں؟ ایک اللہ، لا الہ الا ہو۔ دیکھیے اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش ظالم لوگ دیکھ لیتے، ظلموا اشرکوا، یہ شرک کرنے والے دیکھتے، اس یرون العذاب، جب قیامت کے دن وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، تب انہیں احساس ہوگا کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس کوئی قوت نہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا۔ دیکھیے آیت کو سمجھ لیا آپ نے؟ دیکھیے پھر پڑھتا ہوں، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ بھی انداد بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں، مد مقابل بناتے ہیں، دوسرے خدا بنا لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ستم بالا ہے ستم، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔
جبکہ جو پکے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ کاش یہ ظالم، کاش یہ مشرک، کاش یہ الہہ بنانے والے اس عذاب کو دیکھ لیتے تو پھر یہ کہتے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب دیکھیے ذرا ان الہہ کی بے بسی دیکھ لیجئے، ان کی بے اختیاری دیکھ لیجئے۔ فرمایا گیا، اور یہ سورۃ الاحقاف کی آیت ہے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، آپ نے غور کیا، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم دوسرے خداؤں سے دعائیں مانگ رہے ہو، ان سے پوچھئے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یہ تمہارے جو جھوٹے خدا ہیں، الہہ ہے، ارونی چیلنج ہے، دکھاؤ تو صحیح، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کے اندر انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کوئی پودا پیدا کیا ہے، کوئی شیر، کوئی بکری، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی چونٹی، کوئی جھینگر، کوئی چیز زمین کی پیدا کی ہے انہوں نے، کوئی پودا پیدا کیا ہے من دون اللہ نے۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیے، ام لہم شرک فی السماوات، کیا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، کوئی تارا انہوں نے بنایا ہو، کوئی چاند بنایا ہو، کوئی سورج بنایا ہو، کوئی پرندہ بنایا ہو، کوئی بٹیر، کوئی تیتر، کوئی کبوتر، کوئی کوا تمہارا پیدا کیا ہوا ہے آسمانوں میں، کوئی فرشتہ ہے تمہارا؟ اس کے بعد سنیے، اللہ پوچھتا ہے، تبصرہ کرتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اضل کون ہو سکتا ہے، جو یدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں سے دعائیں کرتا ہے، دوسروں سے مدد طلب کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اب سن لیجیے، جو قیامت تک تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک جوابی کاروائی نہیں کر سکتے، سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، اندھے، مر گیا آدمی، نیک آدمی تھا، برا آدمی تھا، اچھا تھا، جو بھی تھا، ولی اللہ تھا، اللہ کا محبوب بھی تھا، وہ قبر میں ہے، اب کیا کر سکے گا؟ اللہ کا ولی بھی تھا، اب کیا کر سکے گا؟ آپ اس سے بچے مانگ رہے ہیں، ملازمت مانگ رہے ہیں، اس سے سفارش کی دعا کر رہے ہیں، وہ قیامت تک کوئی جوابی کاروائی نہیں کر سکتا۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ تو میرے بھائیوں، دیکھا آپ نے قرآن کا استدلال، یہاں پر بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے، الہ اس کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کا اختیار رکھتا ہو، ہر قسم کا پاور رکھتا ہو، پیدا کرنے کی صلاحیت، خالقیت کی صلاحیت، ربوبیت کی صلاحیت، زندگی اور موت کی صلاحیت، اور دعاؤں کو سننے اور جوابی کاروائی کرنے کی صلاحیت اور قوت رکھتا ہو۔ اللہ اگر چاہے تو بانجھ کو بھی اولاد دے سکتا ہے، اللہ اگر چاہے تو حضرت ابراہیم اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرح بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، 100 سال کی عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جو بانجھ تھی، ان کو جوانی میں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، ان کو بڑھاپے میں اولاد دی، یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، لیکن غیر اللہ ما لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، الہ وہ ہے، طاقتور وہ ہے، اختیارات اس کے پاس ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔